تخت لایا گیا اور اس پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتوں آسمانوں پر لے جایا گیا، اور ہر آسمان پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نہ کسی نبی سے ملاقات ہوئی ہے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے۔ اور ہر نبی سے ملاقات کی اپنی اپنی حکمتیں بتائی گئی ہیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی حکمت یہ رکھی گئی، اس میں اشارہ اس بات کی طرف دینا تھا کہ جس طرح حضرت آدم جنت سے نکلے اور ہجرت کر کر دنیا میں آئے ہیں، آپ کو بھی مکہ سے ہجرت کر کر مدینہ آنا ہوگا، یہ اشارہ آپ کو دینا تھا، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کروائی گئی۔ اسی طرح دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو ملاقات ہوئی، اس میں اشارہ اس بات کی طرف دینا تھا کہ یہودی جس طرح ان کے دشمن ہو گئے، ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ ان کے اپنے گمان کے مطابق وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل بھی کر چکے ہیں۔ لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے، قرآن مجید جو ہمارا عقیدہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ، کہ نہ ہی آپ کو قتل کیا گیا ہے، نہ ہی آپ کو سولی دی گئی ہے، لیکن ان کو شبے میں ڈال دیا گیا تھا۔ تو اشارہ یہ دینا تھا کہ یہودی بھی آپ کے دشمن بنیں گے، اور یہ دشمنی اتنی بڑھے گی کہ وہ آپ کو قتل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا گیا، آپ کو بھی بچا لیا جائے گا۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ ان کے بھائی خود ان کے دشمن ہو گئے، اور بھائیوں نے والد سے دور کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، آپ کو کنویں میں ڈال دیا گیا، پھر کنویں سے جنہوں نے نکالا انہی کے ہاتھ بیچ دیا گیا، آپ کو چور کہا، ہر طرح کی انہوں نے کوشش کری، لیکن آخر میں اس نے انجام حضرت یوسف علیہ السلام کو حاصل ہوا کہ انہوں نے تمام بھائیوں کو لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر معاف فرما دیا۔ اسی طرح اس نے انجام آپ کو بھی حاصل ہوگا۔ چنانچہ فتح مکہ ہوا اور آپ کے سامنے وہ تمام لائے گئے، آپ کے سامنے وہ تمام پیش کیے گئے جنہوں نے آپ کے سگے رشتہ داروں کو مارا تھا، تکلیفیں دی تھی، آپ کے سگے چچا حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا، یہ تمام لوگ آپ کے سامنے لائے گئے، اور آپ نے تمام کو لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء کہہ کر سب کو معاف فرما دیا۔ اسی طرح چوتھے آسمان پر جو حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اس میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ ان کو جس طرح ورفعناہ مکانا علیہ، کہ ہم نے ان کو بلند مقام دیا ہے، آپ کو بھی ملے گا۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے جو ملاقات تھی، اس میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ جس طرح ان کی لوگوں نے نہیں مانی اور بچھڑے کی پرستش، ان کی عبادت ان کے دور میں شروع کر دی تھی، نتیجہ وہ سب ہلاک و برباد ہوئے، اسی طرح آپ کے نہ ماننے والے بھی بدر کے موقع پر یہ ہلاک و برباد ہوں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات جو چھٹے آسمان پر ہوئی، اس میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر ہجرت کیے اور فرعون نے ان کا پیچھا کیا ہے، آپ بھی ہجرت کریں گے تو آپ کا بھی پیچھا ہوگا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جس طرح بچا لیے گئے، آپ کو بھی بچا لیا جائے گا اور آپ عافیت کے ساتھ ہجرت کر جائیں گے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات میں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ آپ کی امت جو ہوگی وہ انہی کی ملت ہوگی۔